بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں منصور اعظم قاضی. عدلیہ کے درمیان جاری محاذرائی کو کیسے ختم کیا جائے، کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ شاید حکومت اور خود عدلیہ کے پاس اسے سلجھانے کا کوئی فارمولہ موجود نہیں، اس لیے اب اس معاملے پر آئی ایم ایف کود پڑا ہے. آئی ایم ایف نے مختلف امور کا جائزہ لینے کے لیے مشن پاکستان بھیج دیا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن ججوں کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے میں مصروف ہے. یہ مشن بینکنگ، منی لانڈرنگ اور گورننس کے معاملات کا بھی جائزہ لے گا. 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے نمائندوں سے بھی ملے گا اور قانون کی حکمرانی اور انسداد بدعنوانی اور مالیاتی نگرانی کو مضبوط کرنے میں کردار ادا کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف مشن کے پاس مالیاتی پروگرام کے علاوہ پاکستان کی گورننس بہتر بنانے کا بھی اختیار ہے؟ اگر نہیں تو یہ اختیار اسے کس نے دیا؟ ججز کے بینچز پر اعتراضات کی رساکشی کے دوران سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سینئر جج جسٹس علی مظہر نے ریگولر بینچز کو خبردار کیا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی تشریح سے متعلق معاملات میں آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت اپنے دائرۂ اختیار میں رہیں. اس حوالے سے انہوں نے ایک نوٹ جاری کیا جس میں یہ لکھا ہے کہ قوانین پر آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے. کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں ہے. آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے. اس نوٹ میں مزید لکھا کہ یہ درست ہے کہ ترمیمی چیلنج ہو چکا ہے اور فریقین کو نوٹس بھی جاری ہو چکے ہیں. کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا. 26ویں ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے. جب تک ایسا ہو نہیں جاتا معاملات اسی ترمیم کے تحت ہی چلیں گے. یاد رہے کہ آئینی بینچ نے جسٹس منصور اور جسٹس عقیل عباسی کے حکم نامے واپس لیے تھے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے یہ نوٹ جاری کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر قانون دان شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر، اب پاکستان کی عدالتی اور سیاسی محاذرائی آئی ایم ایف ختم کروائے گی. کیا یہ نیا پریشر ہے پاکستان کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا اس سیگمنٹ کے اندر انوالومنٹ یہ بڑا ایک کوسچن ریز کر رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. دیکھیے ایسا بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے اس کو زیادہ سینسٹائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کا وقت یہ پہلی دفعہ نہیں آیا آپ کے جوڈیشل سسٹم کو دیکھنے کے لیے یا آپ کی گورننس کو دیکھنے کے لیے یا آپ کی فائنینشیل گورننس کو دیکھنے کے لیے. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ یہ ایک جدید ترین سود خوری کا نظام ہے. ایک سود خور ہے، اس نے سود پہ قرضہ دیا ہوا ہے اور اس نے آ کے انشور کرنا ہے کہ میرے قرضے جو ہیں وہ واقعی وقت پر اور جو شرائط طے ہوئی ہیں اس پہ جو ہے وہ پورے اتریں گے اور وہ واپس ہو جائیں گے. اور اس سلسلے میں کوئی مقامی جو عدلیہ ہے وہ کوئی مداخلت تو نہیں کرے گی، ہمارے انٹرسٹ کو وائلیٹ تو نہیں کرے گی یا ہمارے انٹرسٹ کو واچ کرے گی. تو یہ وقت جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آیا. ایسے وفود ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور یہ پہلے بھی آ چکے ہیں. ہاں یہ بات تھوڑی سی اس دفعہ شاید نہیں ہو کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے اراکین سے ملنا چاہیں گے. تو جوڈیشل کمیشن کے اراکین میں نہیں سمجھتا کہ جو جوڈیشل سائٹ پہ لوگ ہیں وہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کو ایسی آڈینس جو ہے وہ الاؤ کریں گے. ہاں اگر انہوں نے ملنا ہے تو وہ وزارت قانون سے ملے، بار ایسوسی ایشن سے ملے، بار کونسل سے ملے، اس سے اپنی ایک رائے قائم کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف کا ایک پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ ہو رہا ہے کہ جو ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں، ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم کے پروز اینڈ کونس موجود ہیں، میری خود اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن وہ ایک ترمیم ہوئی ہے، آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے، اینڈ دیٹ از آرڈر آف دا ڈے. وہ اس وقت سپریم لا ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم سمیت. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف آئے گا اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں مزید ترمیم کر لیں گے یا اس کو واپس لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں جی تو میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آئین کا آرٹیکل 5 ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ
پورے آئین کا جو ہے وہ ایک آپ اگر کہہ لیں کہ وہ نیوکلیس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. آئین کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ہر شہری کا فرض اولین ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پر عملداری جو ہے وہ تمام شہریوں کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے، وہ لازم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی فارینر بھی پاکستان میں آیا ہو، جب تک وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا. اگر وائلیٹ کرے گا تو سزا کا مستوجب ہوگا. تو دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ ابھی جیسے آپ نے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی جو ہے وہ ڈیٹیل جو ریزننگ ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے ایک جو ہے ایک ڈسٹنکشن ڈرا کر دی ہے کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ کون سا بینچ سنے گا اور کس نوعیت کے کیسز دوسرا بینچ سنے گا. اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 184(3) جو کہ اوریجنل جیورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، جس کو سو موٹو جیورسڈکشن بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں اگر ایک حد قائم کر دی گئی ہے کہ وہ کیسز صرف سپریم جوڈیشل کونسل یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے نامزد کردہ بینچ ہی سنے گا تو وہ پھر وہ بینچ ہی سنے گا. کوئی دوسری اس میں آرگومنٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دے دی جائے گی. اگر اس کے اوپر فل کورٹ تشکیل دے دی گئی تو پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم جس میں انہوں نے آئینی معاملات، آئین کی قانون کی تشریح، بنیادی حقوق کے جو معاملات ہیں 184(3) کے تحت، اس کے لیے اگر الگ ایک بینچ بنا دیا ہے اور اس کو امپاور کر دیا گیا ہے، اس کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی مظہر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ جو آئین کی جو وائریز کو چیلنج کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو، اس کو بھی وہ آئینی بینچ سنے گا، دوسرا کوئی بینچ نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں بڑے کمپریہنسولی آپ نے اس چیز کو بتایا ہے. سو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ جو وہ کہہ رہے ہیں گورننس کے ریلیٹڈ جولائی کے اندر شائع کریں گے، اس سے آپ کو اپیرنٹلی نہیں لگ رہا کہ کوئی امپیکٹ آئے گا ایک. لیکن اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر آگے لے کے چلیں کہ اب 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. ایک تو کیا وہ جو خطوط ہیں ان کا اس اجلاس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دوسری جانب یہ جو 4 ججز جسٹس ڈوگر کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک سچویشن تو اسلام آباد میں somebody likes or not اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت اسٹرانگلی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سرفیس پہ. صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان قائم و دائم ہے، اور اس نے ابھی تک مختلف ہائی کورٹس کے 26 جج حضرات کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے، وہ اپنے عہدے سنبھال چکے ہیں. اگر جتنے بھی اس کی کمپوزیشن چینج ہوئی ہے اور وہ جن معزز جج صاحبان نے خط لکھا ہے اس میں 2 معزز جج صاحبان 4 میں سے وہ خود اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ ہیں، اور انہوں نے خود ججز کو نامزد کیا ہے کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے. اور ان میں سے ایک جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھے، ان کی بھی ریکمنڈیشن انہوں نے کی تھی اور ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے جج بن گئے ہیں. اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان، لاہور ہائی کورٹ، ان میں جو ترامیم 26ویں ترمیم کے ذریعے اگر وہ تعیناتیاں ہو چکی ہیں اور جج صاحبان اپنے اپنے قلمدان سنبھال چکے ہیں، اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں، تو پھر جو سپریم کورٹ میں جو ایلیویشنز ہیں اس میں کیا امر مانے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں خود تحفظات رکھتا ہوں. یہ جو جس طریقے سے تعیناتیاں ہو رہی ہیں میرے خود اس پہ ریزرویشن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک ویلڈ پیس آف لا ہے، ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہے، ویلڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. وہ مجھے پسند نہیں ہے، کسی اور کو پسند نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے. اور اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس 10 تاریخ کو رکھا گیا ہے اس کو معطل کر دیا جائے، اس کو مؤخر کر دیا جائے، تو پھر اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئین کو مؤخر کر رہے ہیں اور اس کو معطل کر رہے ہیں، جس کی گنجائش کوئی آئین میں موجود نہیں ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ اپنے اس پہ ہونا چاہیے اور وہ ہوگا. ہاں اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم جو انڈر چیلنج ہے، جس میں نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں، جو آئینی بینچ نے اس پہ نوٹس لے لیا ہے، اگر کل کو وہ 26ویں آئینی ترمیم میں دیے گئے جوڈیشری کے متعلق جتنی بھی ترامیم ہے، اگر ان کو وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہ جتنی تعیناتیاں ہوئی ہیں they will fall to the ground. جتنے ایکشنز ہوئے ہیں وہ سارے زمین بوس ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آرڈر آف دا ڈے اس کا تقاضا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے اور وہ آئین کے مطابق ہونا ہے اور ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا سر، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بڑا کمپریہنسولی آپ نے اس کو بتایا. سر، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف بھی ایک بڑا محاذ کھلا ہوا ہے اور حکومت اس معاملے پہ کنسرن بھی ہے، اور اس کے متبادل فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی بہت سارے پلس مائنسز جو اس وقت ڈسکشن میں، بٹ لیگلی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ آل دس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی آئین میں موجود ہے. وہ صدر مملکت تعیناتی کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وزیر اعظم، ان کی مشاورت کے بعد. تو جس کا بھی نام آ جائے، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا وہ پی ٹی آئی چونکہ اپوزیشن میں ہے ان کے اپوزیشن لیڈر کوئی اور نام دیتے ہیں، تو اگر اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہ ہوا تو پھر اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ پھر وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا اور پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. تو کس کو نامزد کون گورنمنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو وہ مشروط ہے. جو اس کی مشاورت جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہونا بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوگا وہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ کسی ایسی شخصیت کو، مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کریڈینشلز یا ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی حد تک ایک مخالفت موجود ہے پہلے سے ہی کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس کنٹروورسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور الیکشن کمشنر جو ہے وہ واقعی کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس پہ اپوزیشن کا بھی کنسنسس ہو، بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو، کیونکہ انہوں نے آئین کے تحت جو ہے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن، شفاف الیکشنز کروانے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی. آئی ایم ویری گریٹفل. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو ایک یہ ہمارا اکنامک ایشو چل رہا ہے 2024 سے لے کر 27 تک، جو کچھ ہم نے کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، تمام اس کے اوپر ہم ایک بڑی ان ڈیپتھ ڈسکشن کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے ساتھ میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین، پاکستان کی معیشت 2024-25 میں سنگین چیلنجز سے دوچار ہے، جن میں بڑا مالیاتی خسارہ، بلند مہنگائی اور بھاری تجارتی خسارہ شامل ہے. اگرچہ مالی سال 2025 کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کی شرح کی نمود 0.9% تک بہتر ہوئی ہے، لیکن معیشت ابھی بھی بیرونی جھٹکوں کے لیے حساس ہے. مالی سال 2025 کی پہلی چھماہی میں $1.2 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس وقتی ریلیف فراہم کر رہا ہے، لیکن ملک کی درآمدات پر انحصار اور کم ٹیکس آمدنی بدستور بڑے خطرات کا سبب بنی ہوئی ہے. عوامی قرضہ جی ڈی پی کا 90.6% تک پہنچ چکا ہے، جبکہ مالی سال 2025 میں مہنگائی کی اوسط شرح 5.5 سے 7.5% رہنے کا امکان ہے. ان حالات میں پاکستان کی معیشت غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے حکومت کو فوری طور پہ اسٹرکچرل چینجز، ساختی اصلاحات نافذ کرنا ہوں گی. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، جو پاکستان کی معاشی صورتحال پہ اہم گرفت رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مالی سال خسارے کو 2024 میں جو جی ڈی پی کا 8.9 ہے سے کم کر 2027 میں 4% تک نیچے لے کر آئیں. سر، زمینی حقائق تو بالکل اس کے برعکس ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا اور کیا کیا جائے کہ یہ ممکن ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہ تقریباً 25واں پروگرام ہے ہمارا پاکستان کا، تو اس میں کچھ ٹارگٹس ایسے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کوشش کی جاتی ہے کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے تاکہ آئی ایم ایف پروگرام
کے ختم ہونے کے بعد آپ اپنا خود گزارا کر سکیں، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجارتی خسارہ اور بجٹ کے خسارے کس طرح کم کیے جائیں گے۔ آپ نے پوچھا ہے سوال بجٹ خسارے پر، جو کہ اس سال ٹارگٹ ہے 6.8%، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ 2 سال کے بعد اسے تقریباً 2% اور کم کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خرچوں میں، کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں کمی لائیں، اور نمایاں طور پر یہ جو اس وقت بے شمار ادارے آپ نے کھڑا کر دیے ہیں اور منسٹریز اینڈ ڈویژنز فیڈرل لیول پر، آپ کو حیرت ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں 15 ڈویژنز کی ضرورت ہے اور اس وقت 30 سے زیادہ ہیں۔ دوسری طرف آپ کے جو دوسرے خرچے ہیں ان میں بھی کم کرنے کی بہت گنجائش موجود ہے۔ سبسڈیز میں کچھ کمی ہو سکتی ہے اگر آپ کا انرجی سیکٹر بہتر ہو جائے۔ آپ کے دوسرے اخراجات میں کمی اس وقت آ سکتی ہے جب آپ کا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزل سیکٹر ایفیشینٹ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ساتھ ساتھ ریونیوز میں بھی اضافے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ تقریباً 10% کے لگ بھگ ہے، اس سے کم از کم 13% ہونا چاہیے، اور یہی ٹارگٹ موجود ہے IMF پروگرام میں، آپ دیکھ لیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، ایک تو چیز بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی ان کو سر تھوڑا سا اگر میں اس کو لنک اپ کروں، ایک آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایک آپ زیادہ 90% ہمارا فوکس یہی ہے کہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے، ٹیکس کی جو سچویشن چل رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سر یہ جو تجارتی خسارہ جس کی ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، مالی سال 2024 میں 18.1 ارب ڈالر سے کام کر کے مالی سال 2027 تک 10 ارب ڈالر تک کیسے لایا جا سکتا ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ ملک میں ہم توانائی ہو، خام تیل ہو، خام مال ہو، یہ سارا درآمد کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس میں ہم کس طرح اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس میں منحصر ہے کہ آپ کے برآمدات میں ایک بوئنسی پھر سے آ جائے، اور اس کے لیے نمایاں طور پر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جو اس وقت نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے IMF کے کہنے پر نامناسب سے پالیسیز اختیار کیے ہیں برآمدات کے معاملے میں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ساری دنیا بھر میں ایکسپورٹس کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، پاکستان نے سارے انسینٹیوز وڈرا کر دیے ہیں، اور اس سال کے بجٹ میں آپ نے برآمدات پر جو ٹیکس 1% تھا اس کو فل ٹیکس رجیم میں لے آئے ہیں۔ یہ سب نامناسب ہے، اور IMF کو ہمیں سمجھانا چاہیے تھا کہ برآمدات ہماری لائف لائن ہے، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ آپ کو تو حیرت ہوگی سن کے، بنگلہ دیش 20% ایکسٹرا دیتا ہے ایکسپورٹس پر، اور پاکستان نے بند کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حاصل کرنے کے لیے یہ کمی جو آپ چاہ رہے ہیں تجارتی خسارہ میں، وہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب آپ کے ایکسپورٹ پائیدار اور تیزی سے بڑھیں، اور پھر امپورٹ کی فائنینسنگ کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ریمیٹنسز جو ماشاءاللہ اس سال انہوں نے ہماری عزت بچائی ہے، ہمیں اپنے ورکرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ 30% سے زیادہ اس میں اضافہ نظر آیا ہے۔ تھینک یو اور ورکرز۔ اور اس کے نتیجے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کے بجائے اللہ کے فضل سے سرپلس میں چلے گیا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک پریڈکشن کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو جنوری 2025 میں 13.4 ارب سے بڑھا کر جون 2026 تک 20 ارب ڈالر تک لے جائیں گے۔ 20 ارب ڈالر۔ سر یہ کیسے ہوگا؟ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو انہوں نے ایک پریڈکشن کی ہے، کیا یہ ریالٹی بیسڈ ہے؟ کیپنگ ان مائنڈ دا گراؤنڈ سچویشن جو پاکستان کی ہے، اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، اسٹیٹ بینک کا جو پروجیکشن ہے وہ بہت آپٹمسٹک ہے کافی۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنے ریزروز کو نمایاں طور پر بڑھانا ہے تو 2 چیزیں نمایاں طور پر ہونا شروع ہو جانی چاہیے۔ سب سے پہلے
باہر سے جو انویسٹمنٹ ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہونا چاہیے. کھینچ کھانچ کے پاکستان میں اس وقت مشکل سے $2 ارب کی سالانہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے SIFC کے ادارہ کہہ رہا ہے کہ 10 سے 5 کم از کم بلین ڈالر اضافہ ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ کا جو بوروئنگ کا پیمانہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. پرائیویٹ بوروئنگز آپ کو مل ہی نہیں رہی ہیں، آپ بانڈ فلوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کمرشل بینکوں سے پیسہ نہیں لے پا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس سال آپ کا ٹارگٹ ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو آپ کو ضرورت ہے تقریباً $20 ارب کی. کھینچ کھانچ کے پہلے 6 مہینے میں $2 ارب آپ کے نئے پیسے آئے ہیں اور کچھ پیسے رول اوور ہوئے ہیں. شارٹ فال نمایاں طور پر پیدا ہو چکا ہے، اور IMF جب آئے گا اگلے کچھ دنوں میں تو یہ ایک بہت اہم ایشو کھڑا ہوگا کہ پاکستان کو فائنینسنگ نہیں مل رہی ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. اچھا، پاکستان اگر تھوڑا سا دیکھیں، ابھی قرضوں کی بات ہو رہی ہے، قرضوں کو مالی سال 2024 میں سر GDP کا 90.6% سے کم کر کے 2027 تک وہ 80% کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہاں تک لے آئیں گے، جبکہ ملک کا ایک بڑا جو ہمارا ایشو ہے وہ وہی ہمارا مالی خسارہ ہے، ہماری ٹیکس کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میری سمجھ میں تھوڑا سا آپ تھوڑا رہنمائی فرمائیں سر. گراؤنڈ ریالٹی پہ ہم نے بات کرنی ہے نا، ہم نے آپٹمسٹک ہونا بڑی اچھی بات ہے، بٹ گراؤنڈ ریالٹی ہم نے دیکھنی ہے. آپ سب سے زیادہ کریٹک بھی رہے ہیں اس چیز کے، اور آپ جو چیزیں کہتے رہے ہیں وہ بعد میں ٹرانسلیٹ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتی رہی ہیں. سر یہ جو آپٹمزم ہے، اس لیول کا آپٹمزم کیا ہم اپنی اکانومی پر کر سکتے ہیں جی؟ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس اگین، یہ بہت پری میچور ہے، اور یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ جو ہیں اپنے خسارے کم کر پائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا خسارہ جو ہے وہ تقریباً 8% تک رہا ہے، اور اب کوشش کی جا رہی، جس طرح ہم نے پہلے بات چیت کی ہے اس پر، کہ اس کو تقریباً آدھا کیا جائے. یہ بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. دوسری طرف دیکھیے فارن ڈیٹ جو ہے وہ اس میں بھی منحصر ہوتا ہے کہ آپ کے روپے کی قدر کیا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس سال روپے کی قدر مستحکم رہی ہے، بٹ کب تک؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF کے جانے کے بعد کیا ہم خود کفیل ہو جائیں گے اور ہم اس طرح سے آگے بڑھ پائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہیں. میں نے آلریڈی آپ سے ابھی یہ ذکر کیا ہے کہ باہر سے کم پیسہ آ رہا ہے، ٹارگٹ سے بہت کم ہے، اور یہ ایک پریشانی کی وجہ ضرور بن چکی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو بڑی ہی جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. روپی کب تک اس پوزیشن پہ رہے گا ڈالر کے مقابلے میں؟ اس کے بعد ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ ہے، بٹ پاکستان میں انفلیشن بڑھ رہی ہے. اس کو ہم کس طرح کیٹر کریں گے؟ اس پہ جواب لیں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. پاشا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے سر روپی کب تک ود رسپیکٹ ٹو ڈالر آپ دیکھتے ہیں وہ پوزیشن اس کی سسٹین کرے گی؟ نمبر 2، انفلیشن اپر سائڈ پر جا رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پر ہیں. یہ سچویشن ڈاؤن دا روڈ 2000 اگر میں 17 تک کی بات کروں، 25، 26، 27 میں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ سب سے پہلے روپے کی قدر پہ ذرا بات کر لیں. اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ آرٹیفیشل مستحکم ہوئی ہے، اور اس کی قدر جو ہے وہ 7% زیادہ ہے بنسبت جو ہونا چاہیے. ٹھیک. اور IMF نے جو پروجیکشن کی ہے کہ 2024-25 میں روپے کی قدر میں کم از کم 7% کمی آنی چاہیے. تو یہ کنسسٹنٹ پروجیکشن ہے کہ تقریباً آپ کو 7% روپے کی قدر کی کمی جون تک کرنا ہے. اوکے. مزید ڈی ویلیو کرنا ہے. آپ آ جائیے. ٹھیک جی، روپے کی ڈپریشیشن. اور دوسری طرف آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا جو لیول ہے وہ اس لیے آپ نے اس کو کم کر پائے ہیں کہ پہلے کوارٹر میں اسٹیٹ بینک نے پاکستان کو ایک بڑا زبردست بونس دیا، اور وہ کیا تھا؟
اسٹیٹ بینک کے پروفٹس آسمان تک پہنچے، ہائی انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے 2500 ارب کی پروفٹس دی گئیں ایک کوارٹر میں. اس کے نتیجے میں پاکستان کے بجٹری نمبرز سب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، مگر یہ وقتی ہے بالکل. اور اس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں افراط زر کی رفتار نمایاں طور پر کمی آئی ہے، اور اس کی ضرور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو اسی طرح رکھیں. اب آپ یہ سوچئے کہ جنوری کے مہینے میں یہ تقریباً 2% تک آ گئی ہے، مگر ایک بات واضح کر دوں کہ قیمتیں نہیں کم ہو رہی ہیں، قیمتوں کے اضافے کی رفتار کم ہو رہی ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے مہینوں میں، جسے ہم ذرا ٹیکنیکل الفاظ استعمال کر لوں، ہائی بیس ایفیکٹ ابھی تک رہا ہے، اب آنے والے دنوں میں لو بیس ایفیکٹ شروع ہو جائے گا، اور خطرہ موجود ہے کہ جون تک آپ کے افراط زر کی رفتار پھر سے 9-10% تک شاید چلے جائے، خدا نخواستہ، مگر یہ خطرہ موجود ہے. بالکل صحیح، بالکل. سر تھوڑی سی برآمدات کی بات کرتے ہیں. مالی سال 2024 میں $28.8 بلین سے بڑھا کر مالی سال 2027 وہی 3 سال کا اگر ہم لیں $40 ارب، یعنی سالانہ 10% کی شرح سے کیسے بڑھے گا؟ یہ بڑے ٹال کلیمز ہیں، آپ آپٹمزم کر لیں، ٹال کلیمز، لیکن سر میرا پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے کلیمز کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو پتہ ہو، کیونکہ obviously all the people who are doing this mostly they know economy, they know the situation. سر یہ اتنی زیادہ چیزیں دکھا کر IMF آپ کو مانیٹر کر رہا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پر ہمارے لیے مزید ٹائٹن اپ ہو جائے گی سچویشن؟ دیکھیے، مجھے بھی بہت پریشانی ہے اپنے برآمدات کے. اللہ کا فضل ہے اس سال 2 چیزوں کی وجہ سے ہمارے برآمدات میں بہتری آئی. ایک تو ہندوستان نے کچھ عرصہ اپنے چاول کی ایکسپورٹ بند کر دی تھی، تو ہمیں اچھی قیمت ملی اپنے چاول کے ایکسپورٹس میں، اور کوانٹٹی میں بھی اضافہ ہوا. دوسری طرف بنگلہ دیش کے حالات جب خراب ہوئے ہیں تو پاکستان کے ریڈی میڈ گارمنٹس کے ایکسپورٹ میں کچھ اضافہ ہوا ہے. یہ ٹیمپرری چیزیں تھیں اور وہ اب ختم ہو گئی ہیں، اور جنوری کے مہینے میں آپ کے ایکسپورٹس میں صرف شاید 1 سے 2% اضافہ ہوا ہے. 10% اضافہ لانے کے لیے ایکسپورٹس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی بے پناہ ضرورت ہے. آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر میں ڈائیورسفیکیشن، نئے ٹیکنالوجی اور نئے اعداد شمار لے کر آپ آگے بڑھیں. مشکل ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ 10% حاصل کرنا، جس طرح کا رجحان ہمارا اس وقت ایکسپورٹس کی طرف ہے، ہم ایکسپورٹس کو کوئی انسینٹیو نہیں دے رہے ہیں. ہمارے ایکسپورٹرز بہت پریشان ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سر غربت کی شرح مالی سال 2024 آبادی کے 39.3 سے کم کر کے مالی سال 2027 کی اگر ہم بات کریں 30 سے نیچے کیسے لا سکتے ہیں، جبکہ ملک کو ایک سست معاشی ترقی، زیادہ مہنگائی اور یہ سارے چیزیں اپورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ کیسے مینیج ہوگا سر؟ یہ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے ریپریکاشن پاکستان کے اوپر ہیں، اس کے ریپریکاشن تھرو IMF پاکستان کے اوپر ہیں، کیپنگ ان مائنڈ 25واں IMF پروگرام چل رہا ہے. بہت مناسب سوال کیا. بس میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ نے آخر لوگوں کے حالات پر توجہ کی طرف آئے ہیں. دیکھیے، ہماری ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کا پیمانہ تاریخ کا بلند لیول پر جا چکا ہے. تقریباً 11% ہمارے ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں. اس طرح کا پیمانہ تاریخ میں کبھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ یہ 5, 5.5 یا 6% ہوتا تھا. اس کے نتیجے میں بھی غربت میں اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف پچھلے 3 سال کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت تقریباً 2 سے 2.5 گنا ہو چکی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے
हमारा एस्टिमेट, वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट आपने दिया है 41.3, हमारा अपना एस्टिमेट रिसर्च की बेसिस पर 44% है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में 11 करोड़ हमारे लोग बेचारे गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। इसका हमें बेपनाह अफसोस है और ये एक बहुत बड़ी फेलियर है पाकिस्तान की कि तकरीबन 77 साल के बाद आपका तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ द नेशन इज पुअर। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ये ट्रेजिक है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, लास्ट ज़रा इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। 2024 में जीडीपी का 15.4% से वही बात आप कह रहे हैं कि जी 15.4 है और 2027 के अंदर हम 20% तक चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, सवाल यही है। सवाल ये है कि ये 15 जो फिगर आप दे रहे हैं वो ज़रा बढ़ा के दे रहे हैं। हुआ ये है कि ये तकरीबन 13.4% पे आ गया है। और आपको सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो पैमाना है, लेवल है रियल टर्म्स में, वो पिछले 25 साल के लेवल से कम है। यानी कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है। तो इसको बढ़ाना इस वक्त गैर मुमकिन सी बात है। जब तक इकॉनमी में कुछ रिवाइवल हो, सियासी हालात बेहतर हों और सिक्योरिटी कंडीशंस बेहतर हों, उसके बाद हम सबकी दुआ है, अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हम 20% ऑफ द जीडीपी तक इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत मुनासिब और रेलेवेंट से सवाल किए हैं। थैंक यू डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। हमेशा से वेरी कंसोलिडेटेड और बड़ी फोकस्ड आपसे मुझे जवाब मिलते हैं जी। वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में एक नज़र जालिम और मजलूम पर। ये दुनिया कितनी जालिम है, जाबर है, मतलबी है, कमज़ोर को जीने नहीं देती। ये वो अल्फाज हैं जो हर शख्स की ज़बान पर है। ना जालिम जुल्म करते थकता है और ना कमज़ोर जुल्म सहते। जालिम और कमज़ोर की इस दास्तान से रूसी मुसन्निफ एंटोन चेखोव से मंसूब एक कहानी याद आ गई। ये कहानी इंसान की बेबसी और समाजी नाइंसाफ़ी की अक्कासी करती है। जूलिया नामी एक नैनी जो अपनी 2 माह की उजरत लेने आती है, लेकिन उसे हेर फेर में फंसा कर, धोखेबाजी कर कर, झूठ बोल कर, उसका हक मार कर उसकी मेहनत की उजरत छीन ली जाती है। लेकिन अफसोस, वो तो कमज़ोर है, जालिम के आगे बेबस है, जो है जैसा है कबूल कर लेती है, खामोश रहती है, क्योंकि वो जानती है कि आवाज़ उठाने से, शोर मचाने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो चंद सिक्के वसूल करती है और वापस लौट जाती है। उससे सवाल होता है, तुम एहतजाज क्यों नहीं करती, इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलती क्यों नहीं? तो एक अजीब सी मुस्कुराहट ये चीख चीख कर उसकी बताती है कि वो तो बेबस है और कुछ नहीं कर सकती। ये दास्तान शायद हमारे माशरे की अक्कासी कर रही है, एहसास दिला रही है कि ये माशरा बेबस और लाचार लोगों से भरा पड़ा है, जो जुल्म सहते रहते हैं और जालिम पनपता रहता है। शायद हम इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि जुल्म सहना ही हमारा मुकद्दर है, लेकिन शायद हम इस बात से लाइल्म हैं कि जुल्म सहना दरअसल जालिम की मदद करना है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को मुतनाज़ा इंतखाबात को हुए पूरा 1 साल हो गया है। मुझे मंसूर आज़म काज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।